عثمانیوں کی اصل ترک عثمانی زرد نسل یا منگول نسل کی جانب منسوب ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جس کی جانب منگول، چینی اور مشرقی ایشیا کی دوسری اقوام منسوب ہیں۔ ترکوں کا پہلا وطن وسطی ایشیا میں مشرق میں التائی پہاڑی سلسلے، مغرب میں بحر قزوین کے درمیان واقع علاقے تھے۔ یہ مختلف قبائل اور خاندانوں میں منقسم تھے، جن میں سے ایک کالی قبیلہ تھا۔ یہ اوغوز ترک، گھوز ترکس ہیں، جنہوں نے منگولوں کے چنگیز خان کی قیادت میں خراسان پر قبضے کے بعد اپنے سردار کند زالب کے زمانے میں آرمینیا کی شمال مغرب میں واقع چراگاہوں کی جانب سے خلات شہر کی جانب ہجرت کی، جبکہ بہت سے مورخین کے نزدیک اس خاندان کی سیاسی زندگی پردہ اغماز میں چھپی ہوئی ہے اور حقائق سے زیادہ کہانیاں منسوب ہیں، اور ان کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ خاندان اس علاقے میں کچھ عرصہ ٹھہرا رہا۔ اس قول کی صداقت ان بہت سے پتھروں اور قبروں سے ہوتی ہے جن کی خاندان عثمان کے اجداد کی جانب نسبت کی جاتی ہے۔ دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان نے خلات کے علاقے کو تقریباً 1229 عیسوی میں سلطان جلال الدین خوارزمی کی بپا کردہ جنگوں کے نتیجے میں اس علاقے کے بدلتے عسکری حالات کے دباؤ تلے چھوڑ دیا تھا اور دریائے دجلہ کے حوض کے علاقوں کی جانب ہجرت کرائے تھے۔ ڈاکٹر محمد سہیل تقوش، تاریخ العثمانیین، صفحہ 25۔ کند زالب اپنے خاندان کے حوض دجلہ کی جانب ہجرت کے اگلے سال ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس خاندان کی سربراہی اس کے بیٹے سلیمان اور پھر اس کے بعد اس کے پوتے ارطغرل نے سنبھالی، جس نے اپنے خاندان کے ساتھ ارض پنجان شہر کی جانب سفر کیا، جو کہ سلاجقہ اور خوارزمیوں کے درمیان میدان جنگ تھا۔ وہاں ارطغرل عظیم سلجوقی مملکت کے بکھرنے کے بعد بننے والی مختلف سلجوقی عمارتوں میں سے ایک سلجوقی عمارت سلطان کونیا کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی خدمت میں پیش ہوا اور خوارزمیوں کے خلاف جنگوں میں اس کی مدد کی، جس نے بدلے میں اسے انقرہ شہر کے قریب کچھ سرسبز علاقے جاگیر کے طور پر عطا کیے۔ ارطغرل سلجوکیوں کا حلیف رہا، یہاں تک کہ سلجوکی سلطان نے انادول کے انتہائی شمال مغرب میں بازنطینی مملکت کی سرحدوں کے قریب اس کی شہر کے گرد سگود کے علاقے میں جاگیر عطا کی اور ارطغرل کو اوجکی یعنی سرحدوں کے محافظ کا لقب دیا۔ یہ لقب سلجوکی حکومت کی رسوم کے مطابق تھا، جو کہ کسی بھی قبیلے کے سردار کو دیا جاتا تھا جس کے حکم کی تعظیم کی جاتی، اور اس کے ماتحت کئی چھوٹے خاندان ہوتے تھے۔ اس طرح سے اس خاندان نے یہاں ترکمان عمارتوں کے پڑوس میں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ اس طرح سے سلجوکیوں نے رومیوں کے خلاف ایک طاقتور حلیف پیدا کیا جو رومیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوتا۔ یہ تعلق ارطغرل کی ساری زندگی قائم رہا، یہاں تک کہ 699 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد سیادت اس کے بیٹے عثمان نے سنبھالی، جو کہ اپنے باپ کے بازنطینی رومیوں کے علاقوں میں توسیع کی سیاست پر گامزن رہا۔ مغربی اناطولیہ میں عثمانی عمارت کا قیام۔ عثمانی عمارت دوسری ترکمان عمارتوں کی طرح قائم ہوئی جنہوں نے سلاجقہ روم کے بطن سے جنم لیا۔ اس کا آغاز ان کے سردار ارطغرل کی سلجوکی سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی خدمت کے نتیجے میں ہوا۔ 616-637 عیسوی یہ عمارت چھوٹے رقبے پر پھیلی ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل خوبیوں سے ممتاز تھی۔ یہ معروف تجارتی راستے کے قریب تھی جو بازنطینی علاقوں کو مشرق کے ان علاقوں سے ملاتا تھا جن پر منگولوں کا قبضہ تھا۔ اس عمارت کے چند پاس تھے اس کی شہر اس لائزی کہا کھارا ہیشن، جو کہ بازنطینی علاقوں سے بہت نزدیک تھے۔